ہے کہ خاص اس عام سے باہر ہو گیا. یہ تو اہمیت کی بنیاد پر اس کو الگ سے ذکر کیا، خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت کی بنیاد پر، نہ یہ کہ اس کو عموم سے نکالنے کے لیے. اللہ نے جب قرآن عظیم کہا تو قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ بھی ہے، لیکن اس کا الگ سے ذکر اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت زیادہ بتانا ہے. تو اس سے منطق یہ انہوں نے پیدا کیا کہ قرآن عظیم الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تب تو اس ابلیس کے نزدیک وہ مسلمان ہو جائے گا نا. سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پر جب ایمان لایا تو ہو گیا پورا قرآن. سورہ فاتحہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس پر ایمان لاوے چاہے مت لاوے. ایسے ہی ابلیس کم عقلوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کو جب ترتیب دیا گیا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی کو نمبر اول میں رکھا تھا کہ یہ ابلیس لوگ کہیں کہہ نہ دیں کہ اس سے باہر ہے. یہیں سے شروع کرو تاکہ ورق الٹتے ہی پتہ لگے کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مقدس کی، یہ قرآن کا جز ہے، یہ زیادہ اہمیت کی حامل صورت تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ سے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا. اس لیے نہیں کہ یہ قرآن ہی نہیں ہے. لیکن ماشاء اللہ سبحان اللہ، اسٹیج پر بیٹھنے والے کسی مولوی نے بھی توجہ نہیں دیا کہ مولوی صاحب اس طرح کی بچکانہ حرکتیں اور جاہلانہ بکواس آپ نہ کیجیے، ورنہ اہل حدیث کی بڑی رسوائی اور بدنامی ہوگی. اہل حدیث کے نزدیک الحمد شریف قرآن نہیں ہے. بولو، جو جس نے یہ اعلانیہ بولا کہ قرآن الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے، وہ قرآن سے الگ ہے. تو جب بیٹے قرآن سے الگ ہے تو قرآن میں کیوں اس کو رکھے ہوئے ہو؟ ایک صفحہ پھاڑ کے پھینک دو. جن کے علم کا یہ حال ہے، سوچئے، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام ابو حنیفہ، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام شافعی کے، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے. ایسے نااہلوں کو اہل حدیث لوگ ہاتھوں پر اٹھائے پھرتے، بڑے بڑے علامہ لوگ. وہ کیا پوچھنا ہے؟ ارے کہیں بہتر تھا کہ یہ بیچارہ جو کر رہا تھا رامائن گیتا سنا رہا تھا، اس سے شاید کچھ 2-4-10 کو فائدہ بھی ہو جاتا. یہ غدر بود کرنے کے لیے ادھر رخ کیوں موڑ دیا اس کا؟ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے. اب میں تھوڑی سی، کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اور مجھ کو انہی کی تقریر کا محاذبہ کرنا ہے، کوئی اور زائد باتیں نہیں کرنی. باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم احناف کا موقف ہے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے. اور یہی زیادہ مضبوط ہے دلائل کی روشنی میں، یہی زیادہ قرآن اور حدیث سے قریب تر ہے. حدیث و قرآن میں اس کے دلائل قوی اور مضبوط ہیں. اور یاد رکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی گہرائی سے حدیث کو سمجھا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سمندر کی تہوں اور گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کی رسائی وہاں تک ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی اوپری سطح سے گزر جاتا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گہرائیوں میں اترنے والوں میں سب سے زیادہ ماہر اور فنکار اور سب سے زیادہ گہرائیوں میں اترنے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ روایتیں ہر طرح کی ہیں. کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں ترمیم ہوتی رہی ہے.
نماز کے جو مسائل ہیں وہ جس طرح اس وقت ہیں شروع میں اس طرح نہیں تھے، اس میں ترمیمیں ہوتی رہی۔ پہلے تو نماز میں بات چیت بھی کر لینا جائز تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ آتے تھے، جماعت کھڑی رہتی تھی، پہلے سے نماز ہو رہی ہے، اب ہم لوگ آئے تو پتہ نہیں کہ کئے رکعت ہو گئی، تو نیت باندھنے کے وقت پوچھ لیتے تھے بغل والے سے، ارے کتنا ہوئی، کئے رکعت ہوئی؟ کنا نتکلم فی الصلاۃ عن زید بن ارقم قال کنا نتکلم فی الصلاۃ۔ امام بخاری حدیث نکال رہے ہیں، امام مسلم حدیث لا رہے ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ جب نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، جب یہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو بات چیت سے منع کر دیا گیا۔ بات چیت سے اتنے ہی بولتے تو ہو سکتا ہے کہ باتیں چیت سے منع کیا گیا ہو، مقتدی کو تلاوت سے نہ منع کیا گیا ہو، لیکن آگے کہتے ہو امرنا بالسکوت، اور ہم کو چپ رہنے کا حکم مل گیا۔ جو چپ رہے گا وہ تلاوت کرے گا۔ ارے تلاوت جو کرتا ہے وہ چپ رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے بات چیت کی پہلے چھوٹ تھی، اسی طرح تلاوت کی بھی پہلے چھوٹ تھی۔ بات چیت بھی بند ہو گئی بعد میں، اور تلاوت بھی بند ہو گئی بعد میں۔ ہم انکار کہاں کرتے ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ مقتدی پڑھتے تھے، حدیث میں آیا کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، حدیث میں یہ بھی آیا کہ بات چیت بھی چلتی تھی، تو سورہ فاتحہ بھی چلتی تھی، تو کون دقت کی بات ہے؟ لیکن جب بات چیت آگے بند ہو گئی تو سورہ فاتحہ بھی بند۔ دیو بند نہیں، بند کس نے کیا؟ دیو بند نے، اللہ کے نبی نے بند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کیا۔ اگر کچھ بھی پڑھا ہوتا، درسیات بھی پڑھا ہوتا، تو تفسیر جلالین ہی میں لکھا ہوا ہے قوموا للہ قانتین، اے طاعین او ساکتین۔ قانتین کی دو تفسیر کی گئی ہے، ساکتین بھی، قوموا للہ ساکتین۔ قوموا جماعت والوں کو حکم ہو رہا ہے، انفرادی حکم نہیں ہے، جماعت میں حکم یہ ہے ساکتین، چپ کھڑے رہو۔ قیام کی حالت میں سکوت، اور قیام کی حالت میں سکوت حنفی کرتا ہے کہ غیر مقلد؟ بولو ایمانداری سے، تم تو بدر بدر فسر کرتے رہتے، الحمد شریف پڑھ رہے ہو تو چپ ہو، تو قانتین پر تمہارا عمل نہیں ہو رہا ہے، قرآن پر عمل ہمارا ہو رہا ہے۔ حافظ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں یہاں، کیوں؟ اس لیے کہ عن زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کے اندر اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم کو منع کر دیا گیا کلام سے بھی، اور ہم کو حکم دے دیا گیا کاہے کا؟ سکوت کا۔ ہمارے خلاف کہاں وہ حدیث ہے؟ جب ہم یہ کہتے کہ کبھی سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے، تب نہ تم دکھاتے کہ دیکھو پڑھتے تھے۔ ارے تم دکھائے کہ پڑھتے تھے تو ہم بھی کہتے ہاں پڑھتے تھے، لیکن لاسٹ معاملہ کیا قرار پایا ہے؟ فائنل جب نماز کی شکل ہوئی تو وہ فائنل صورت کیا تھی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحمد اللہ اس مسئلے میں بہت مضبوط، سنت قولی اور سنت عملی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز کب پڑھی ہے؟ جماعت کی وہ نماز
کہ اس کے بعد پھر نبی نے جماعت سے نماز نہ پڑھی حیات میں۔ حضور کی آخری جماعت کی نماز کون سی ہے؟ مرض الوفات کی ہے۔ حضور نے آخری دنوں میں جب بیماری شدت پکڑ گئی اور آپ مسجد میں آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھاویں۔ صدیق اکبر کو امام بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرض میں افاقہ محسوس ہوا، طبیعت کچھ بحال سی ہوئی اور ادھر جماعت شروع ہو گئی تھی۔ حضور نے 2 صحابی کو بلا کر، یا جو پہلے سے وہاں تیمارداری میں موجود تھے، ان کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آئے اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز شروع ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور صدیق اکبر کے بائیں طرف آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو ادب کی وجہ سے صدیق اکبر نے چاہا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، اب صف میں چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، نہیں، تم اپنی جگہ پر جہاں ہو وہیں رہو، اور صدیق اکبر کے بائیں حضور بیٹھ گئے۔ تو داہنے والا کون ہوتا ہے؟ امام، اور امام کی طرف ایک مقتدی ساتھ میں کھڑا ہو تو کدھر رہے گا؟ امام کے بائیں کے دائیں؟ دائیں۔ تو صدیق اکبر کے بائیں تو حضور بیٹھ گئے، تو حضور کے داہنے کون ہوئے؟ صدیق اکبر۔ اب صدیق اکبر ہو گئے مقتدی حضور کے، اور پہلے سے کیا تھے؟ سب کے امام۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت نہیں کی، بلکہ اب امام حضور بیٹھ گئے۔ تو جس وقت حضور تشریف لائے تھے، قیام کی حالت تھی کہ قعود کی حالت تھی کہ قعدے کی حالت تھی؟ جماعت کھڑی ہوئی تھی نا ابھی، تو صدیق اکبر اور سارے مقتدی قیام کی حالت میں تھے نا۔ تو قیام کی حالت میں جب نماز اسٹارٹ ہوتی ہے کیا پڑھی جاتی ہے؟ ارے بولو تو، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہو۔ جماعت جب کھڑی ہے اور شروع ہو رہی ہے نماز، قیام کی حالت ہے، تو امام کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا نا۔ سورہ فاتحہ صدیق اکبر پڑھ رہے تھے اور اب آ گئے حضور، تو قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے وہاں رک گئے، ابو بکر نے چھوڑ دیا پڑھنا، اب اس کے آگے کون پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے امام ہو گئے، اور صدیق اکبر کیا ہو گئے؟ حضور کے مقتدی اور مکبر پیچھے والوں کے لیے۔ تو پیچھے والوں کے لیے صدیق اکبر امام، اور صدیق اکبر کے امام کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک حضور نہیں آئے تھے تو امام کون تھے؟ صدیق اکبر۔ اب جب حضور تشریف لائے اور نماز میں شریک ہو گئے تو ابو بکر کی حیثیت اب امام کی نہیں رہی، بلکہ حضور کے مقتدی ہو گئے وہ۔ تو صدیق اکبر قیام کی حالت میں تھے، اب رسول اللہ تشریف لائے، اور حدیث میں آ رہا ہے، راوی بتا رہے ہیں، جماعت میں جو شریک ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے اس سے شروع کیا، اس کے بعد سے اب شروع کیا پڑھنا قرآن کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر اگر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے
تو حضور نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آگے سے پڑھا قرآن۔ اب بتاؤ، حضور امام ہیں، اب جب حضور شریک ہوئے نماز میں تو امام کی حیثیت ہوئی نا، بلا سورہ فاتحہ آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، ذرا ہمت کر کے بولو، عملوں والے اس ابلیس سے پوچھ کر بولو، نبی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی نماز اس حالت میں سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی، لما سقطت الفاتحہ فی ہذہ الحالہ، جب اس حالت میں کہ نبی امام ہیں، اس حالت میں امام کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی، فبالمعموم اولا، تو سورہ فاتحہ مقتدی سے کیوں نہیں ساقط ہوگی؟ عقل کے اندھو، آخری عمل کو لیا جاتا ہے، پہلے کے عمل کو نہیں لیا جاتا ہے۔ اگر وہ حدیث بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو اللہ کے حبیب کا یہ آخری عمل ہے، اس کے بعد جماعت کی نماز نبی نے پڑھی نہیں ہے۔ آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر سورہ فاتحہ۔ بتاؤ، حضور اگر امام ہیں کب تو بدرجے اولا، امام کی نماز بلا سورہ فاتحہ کی ہو گئی تو مقتدی کی کون مائی کا لال روک دے گا؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر نبی کو تم مقتدی ہی مان لو تب بھی کم سے کم یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا آخری عمل اور نماز جماعت کی فائنل صورت یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز، مطلب اتنا صریح حکم موجود ہے، اور اس کے بعد بھی نظر نہیں آیا۔ نظر کیا آیا؟ کباڑیا دکان، شاید میرے مطلب والا پرزہ مل جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جملہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر جتنا پڑھ چکے تھے اس کے بعد سے حضور نے شروع کیا۔ یہ امام بخاری نہیں نقل کر رہے ہیں، یہ امام مسلم نقل نہیں کر رہے ہیں، لیکن امام ابن ماجہ اس کو نقل کر رہے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث عظیم حافظ الدنیا الحمدللہ کہ وہ حنفی بھی نہیں ہے کہ یہ الزام لگا دو کہ اپنے امام کے سپورٹ میں نہیں، وہ شافعی ہیں، وہ قرأ خلف الامام کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی کھلی حقیقت کا کیسے انکار کریں؟ فتح الباری اٹھا کر دیکھ لو، کہتے ہیں اسنادہ حسن۔ ابن ماجہ اور طحاوی کی یہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے پڑھا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے، اس لفظ کے ساتھ اس کی سند حدیث کی حسن ہے۔ حسن کا مطلب قابل استدلال ہے، اس کو مسائل میں حجت بنایا جا سکتا ہے، احکام میں بالاتفاق سارے محدثین کے نزدیک یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ صحیح حدیث، صحیح بمانا مضبوط، حسن یہ صحیح سے نیچے کا درجہ ہے محدثین کے اصطلاح میں، لیکن قوی الاسناد ہے، قابل احتجاج ہے۔ بتاؤ، یہ تو موجود ہے، تو تم تو بہت بار بار اعلان کر رہے تھے اگر ایسی حدیث مل جائے تو ہم بھی عمل کریں گے، تو کب سے کرو گے بتاؤ نا؟ وہ بھی دن آئے، لیکن ہم جانتے ہیں ہٹ دھرموں، تم کو لاکھ صحیح حدیث دے دی جائے لیکن تمہاری خواہش نفس اور حدیث نفس کے خلاف ہے تو تم کبھی ایمان لانے والے نہیں ہو۔ تو کم سے کم ہمت کر کے اتنا ہی کہہ دو کہ نبی کی آخری جماعت کی نماز صحیح نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حنفی طریقے کے مطابق بلا سورہ فاتحہ کے پڑھ دیا تھا نبی نے، اور نہ تو کم از کم یہ دکھا دو کہ نبی نے بعد میں اس نماز کو دہرا لیا تھا۔
لوٹا لیا تھا، نماز فاسد ہو گئی تھی، بلا سورہ فاتحہ کے ہوئی نہیں تھی، تو کمرے میں جا کے دوبارہ پڑھ لیا ہوگا۔ اور امام صاحب کی جب نہیں ہوئی تو مقتدیوں کو کیوں نہیں بتا دیا؟ کوئی کروٹ چین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے کہ جس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں پایا، شاید کوئی اور پائے، ایسا کروڑوں میں ایک بار ہو سکتا ہے۔ حدیث اور امام ابو حنیفہ کے علم میں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں بہت وسیع تھا، بہت وسیع تھا۔ ہاں فرق یہ تھا کہ اور لوگ اوپر سے گزرتے تھے، تو اوپر سے گزرتے تھے تو بلبلے کو دیکھا اور بہت ہاتھ مارا تو ایک کچھوا